اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر معین الہی انطقنی بالہدی والہمنی التقوی الحمد للہ رب العالمین۔ پروردگار کا شکر ہے کہ اس نے ماہ شوال المکرم کا چاند دکھایا، اور جیسے ہی شوال شروع ہوتا ہے، شوال اپنی مناسبتوں کی آب و تاب کے ساتھ ماہ شوال المکرم کا آغاز ہوتا ہے۔ عید الفطر کے بعد، عید الفطر سے تو آغاز ہوتا ہے نا شوال کا، پہلی ہی تاریخ عید قرار دی پروردگار عالم نے۔ اس کے بعد دوسری ہم مسلک جعفری سے وابستہ افراد کے لیے دوسری بڑی مناسبت اس مہینے کے اندر 8 شوال المکرم، تاریخ انسانیت، تاریخ اسلام، تاریخ تشیع کا ایک سیاہ ترین دنوں میں سے ایک دن، انہدام بقیع۔ اور اللہ کا احسان ہے کہ ہمارے ہاں قبرستانوں میں جانے کا ایک رواج ہے، جو کہ ریکمینڈڈ بھی ہے۔ سیدہ کونین سلام اللہ علیہا کی سیرت میں ہمیں ملتا ہے کہ وہ ایوری تھرسڈے اور ایوری منڈے جایا کرتی تھیں شہدائے احد کی قبور کے اوپر، اور وہاں پر استغفار اور ذکر کیا کرتی تھی۔ اور پھر فضیلت کے اعتبار سے، ابھی تک میں نے جتنی میرے پاس رسائی تھی کتابوں کے اعتبار سے، ہمارے ہاں ایک قبرستان ایسا ہے جس کی فضیلت میں ہمارے پاس روایات ہیں، اور وہ بقیع ہے۔ اچھا، صرف ہماری کتابوں میں روایات نہیں ہے، میں نے ایک روایت پڑھی، ابھی ایک کتاب پڑھی تھی انہدام بقیع کے حوالے سے، جسٹس حسن رضا غدیری صاحب کی، اردو میں ہے وہ کتاب، اچھی کتاب ہے۔ اور بہرحال اس کے علاوہ اور کچھ کتابیں اس موضوع پر ہر زبان میں لکھی گئی ہیں، عربی میں، فارسی میں، اردو میں۔ تو اہل سنت کے پاس بھی ایسی روایات ہیں، یعنی ایک روایت کو اہل سنت کے علماء نے نقل کیا، اور اسی روایت کو مفہوماً ہمارے شیعہ علماء خاصہ نے بھی نقل کیا کہ اللہ کے رسول ایک رات عائشہ کے ہاں ان کی نوبت تھی، جب ان کو ایسا لگا کہ وہ سو گئی ہیں تو وہ اٹھے اور آمادہ ہوئے، اور ادھر ان کی زوجہ کو یہ احساس ہوا کہ شاید وہ کسی ایک بدگمانی سی بقول ان کی زوجہ کے میرے دل میں پیدا ہوئی کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کے رسول اپنی کسی اور زوجہ کے پاس جائے، اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرے۔ اللہ کے رسول جب تیار ہو کر نکلے تو انہوں نے، وہ بھی اٹھی، تھوڑی دیر بعد اٹھی اور تیار ہو کر ان کے پیچھے گئی، دیکھا تو اللہ کے رسول بقیع گئے ہیں، اور بقیع جا کر انہوں نے طولانی سجود کو انجام دیا، اور پھر جب ان کی عبادتیں مکمل ہوئی تو میں ان سے پہلے گھر واپس آ گئی، اور جب اللہ کے رسول آئے تو انہوں نے میرا نام لے کر کہا کہ تم جاگ رہی ہو؟ کہا جی۔ کہا تم میرے پیچھے آ رہی تھی؟ کہا جی۔ کہا کیوں؟ کہا مجھے ایسا لگا کہ آپ کسی دوسری زوجہ کے پاس جا رہے ہیں جبکہ آج میری باری ہے۔ تو کہا کہ آپ کیوں گئے تھے بقیع؟ کہا اس لیے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے خدا کی بارگاہ سے کہ میں اہل بقیع کے لیے دعا کروں۔ مسلمانوں کے درمیان ایک کانسیپٹ تھا بقیع کی عظمت کا۔ عثمان بن مظعون پہلے مہاجر ہیں جو دفن ہیں بقیع کے اندر۔ رسول اللہ کے فرزند ابراہیم کی قبر بقیع کے اندر ہے۔ رسول اللہ کی 6 پھوپھیاں، عاتکہ، برہ، میمونہ، صفیہ، باقی 2 کے نام ذہن میں نہیں آ رہے میرے، وہ بقیع کے اندر دفن ہیں۔ اور بہرحال بقیع کے اندر انصار اور مہاجرین کی بڑی جلیل القدر شخصیات دفن ہیں جنت البقیع کے اندر۔ اور یہ کانسیپٹ مسلمانوں کے اندر بقیع کی عظمت کا اتنا زیادہ تھا کہ قیامت کے میدان میں ہزاروں چہرے بقیع سے اس طرح سے چمکتے ہوئے محشور ہوں گے گویا بدر التمام، جیسے ایک ماہ کامل، ایک 14ویں رات کا چاند چمکتا ہوا کہیں پر نمایاں ہوتا ہے۔ اسی لیے تاریخ گواہ ہے، زائر مفتی جعفر حسین صاحب مرحوم علی اللہ مقامہ نے بھی اشارہ کیا کہ جب خلیفہ ثالث کو آخر ذی الحجہ 36 ہجری کے اندر بہت بے دردی سے بلوائیوں نے قتل کر دیا، اور ان کی لاش کو بقیع کے پاس ایک مزبلہ پر جو یہودیوں کی ملکیت تھا پھینک دیا، تو اور پھر کچھ 1-2 دن تو لاش ان کے ایسے ہی پڑی رہی، پھر ان کے چاہنے والوں نے اس لاش کو دفنا دیا، اور جب بنو امیہ برسر اقتدار آئے تو بنو امیہ نے اس لاش کو، اس حصے کو خرید کر، اس اراضی کو، اس ایریا کو، زمین کے اس ٹکڑے کو، بقیع کی باؤنڈریز کو ایکسٹینڈ کر دیا تاکہ آنے والی نسلیں کہیں کہ ہاں یہ شخص بقیع میں دفن ہے، حالانکہ وہ حصہ جہاں پر وہ دفن تھے وہ اس وقت بقیع کا کے ایریا میں ہی نہیں آتا تھا۔ اور بہرحال بقیع کے بعد جو دوسرا ہمارے یہاں ایک عظیم قبرستان ہے، البتہ اس کے اوپر مجھے روایت ابھی تک نہیں ملی، ڈھونڈنے کے باوجود مجھے کوئی ایسی روایت نہیں ملی۔ جو کچھ مجھے ملا ہے کتابوں سے، کتاب ہے اماکن اور مقدسہ اور قبورۂ ائمہ،
فارسی میں اس کے اندر مثلاً عراق کے ایسی قبرستانوں کے اور عراق میں جو مقدس مقامات ہیں اس حوالے سے لکھا گیا. وہ دوسرا اہم اور فضیلت والا جو قبرستان ہمارے مسلک کے جعفری کے ماننے والوں کے درمیان محترم ہے، وہ وادی السلام کا قبرستان ہے. اور اس کے لیے ایک نظریہ ہے، بہرحال ہمارے لوگوں کے درمیان ایک سوچ ہے کہ اذا مت تو دفنی فی جنب الحیدر، جب میں مر جاؤں نا تو مجھے جنب حیدر میں، جنب امیر المومنین میں، ان کے قرب میں دفن کرنا. اس حوالے سے میں نے روایتیں دیکھی، میں نے کچھ بزرگان اور مشائخ کے ہمارے پرانے علماء کے خواب اس کتاب میں بعض بیان کیے گئے کہ مثلا انہوں نے دیکھا کہ امیر المومنین کی ضریح سے، امیر المومنین کے گنبد سے بہت ساری رسیاں ہیں جو دارالسلام وادی السلام کے قبرستان میں مختلف قبروں سے جڑی ہوئی ہیں، اور یہ گویا ایک انڈیکیٹر ہے امیر المومنین کی شفاعت کا اور امیر المومنین کے وجود ناظرین کی برکت کا کہ جو ان کے قرب میں دفن ہیں. اور امیر المومنین کی ذات کی جو برکتیں، بہرحال ان کی برکتیں زندگی میں تھی، زندگی کے بعد، شہادت کے بعد بھی وہ برکتیں باقی ہیں. اور بہرحال وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. ایک عام شہید کے لیے قرآن کہتا ہے کہ ان کو مردہ تصور مت کرو، وہ زندہ ہے اور اپنے خدا کی بارگاہ میں رزق پا رہے ہیں. تو وہ تو بہرحال امیر المومنین ہے اس تمام تر عظمت کے باوجود. لیکن جس طرح سے بقی کے اوپر تو بہرحال میں نے کہا نا ہمارے پاس روایات بقی کی عظمت کے لیے موجود ہیں، لیکن وادی السلام کے حوالے سے ہمارے پاس بزرگان کی واقعات، ان کے کچھ خواب یا ان کی جو وصیتیں، اور ان وصیتوں کے اندر اس شہر بابرکت نجف کے اندر دفن ہونے کی خواہش اور اس کا ایک اصرار محسوس کیا جاتا ہے. اور بہرحال ان قبرستانوں کے اپنے فقہی مسائل ہیں، ان قبرستانوں کی اپنی ایک اہمیت ہے. اور مجھے عید والے دن وادی حسین کو دیکھ کر ایک عجیب سے دکھ کا احساس بھی ہوا کہ اتنا میس کر دیتے ہم لوگ قبرستانوں کو کہ واقعی دکھ کی اور سوچنے کی بات ہے کہ مثلا میں جتنی دیر بیٹھی رہی میں نے محسوس کیا کہ ہم پتہ نہیں میرے ایسے قوم کب سدھرے گی، ہم کب سویلائزڈ ہوں گے، کب ہم ایک مہذب، حتیٰ دین آپ کو تہذیب سکھاتا ہے. لوگ پھول ڈال رہے ہیں اپنے مرحومین کی قبروں پر، تھیلیاں وہیں پھینک رہے ہیں. جو لوگ مثلا باہر سے پانی لے کر آئے ہیں، بھئی وہ جو بوتلیں ہوتی ہیں ڈسپوزیبل 5 لیٹر والی یا دوسری، وہ بوتلیں وہیں پر آپ یہ سب اٹھا کر ڈسپوز کرنے کے لیے ایک پراپر طریقہ ہے، وہاں پر جا کر ڈسپوز کریں. آپ اس قبرستان کو صاف رہنے دیں. ہماری ارواح ہیں، ہمارے مرحومین ہیں یہاں پر. اچھے قبرستان کی فضیلت کا اندازہ آپ یہیں سے لگا لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک معروف روایت ہے جسے ہمارے بزرگان نے نقل کیا کہ اپنے مردوں کو اچھا پڑوسی دو. اللہ کے رسول سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ اچھے پڑوسی سے کیا مراد ہے؟ آپ اپنے مردوں کو کہاں سے اچھا پڑوسی دیں؟ زندگی میں تو انسان اچھے پڑوسی چاہتا ہے نا. کہ انہیں ایسے قبرستان میں دفن کرو جہاں علماء، صلحاء، بزرگان، سعداء، نیک لوگ دفن کیے جاتے. اور پھر بہرحال وہ اشرف حداد کی زوجہ کے واقعے کے بعد ہمیں خود اس بات کا بڑی شدت سے احساس ہو جانا چاہیے کہ اگر ایک شخص ایسی جگہ پر دفن ہوتا ہے جہاں خدا کے نیک اور صالح افراد دفن ہیں، تو جس طرح ایک شخص اچھا پڑوسی زندگی میں آپ کے لیے بلیسنگ ہے، اوبیسلی مرنے کے بعد بھی ایک اچھا پڑوسی انسان کے لیے بلیسنگ ہے. اور ان قبرستانوں پر سے نہ گزرے انسان مگر یہ کہ ان اہل قبور کے لیے ہدیہ الحمد کی صورت میں، سورہ اخلاص کی صورت میں، سورہ انا انزلنا کی صورت میں، صدقے اور دعائے مغفرت کی صورت میں. حتیٰ میں نے پچھلے دن ایک فقہی مسئلہ میرے ذہن میں بہت کلبلا رہا تھا. ایک اچھا پہلو یہ تھا کہ ایک سوچ تھی والدین کی طرف سے، خصوص ہماری والدہ مرحومہ ہمیشہ کہا کرتی تھی قبرستان کے بعد سے گزرو چلو بھائی سورہ فاتحہ پڑھو. وہی چیز عادت تھی پکی ہو گئی کہ بعض اوقات وہ آپ ڈیفینس جاتے ہوئے گورا قبرستان کی طرف سے ادھرتے ہیں، وہاں پہ بھی انسان گاڑی میں احساس ہوتا ہے قبرستان ہے، چلو ایک سورہ فاتحہ پڑھ دیں. میں نے فقہی اعتبار سے میرے ذہن میں کھلبلاہٹ تھی کہ کیا ہمیں ایسے کسی دوسرے مثلا غیر شیعہ کے لیے یا کسی غیر مسلمان کے لیے اگر ہم دعائیں مغفرت کرتے ہیں تو اس کا اثر ہے یا نہیں ہے. تو مجھے جب جواب ملا بزرگان علماء کی طرف سے تو مجھے جواب سن کے خوشی ہوئی کہ ہماری دعائیں خیر، ہمارا عمل خیر ان کے عذاب میں کمی کا سبب بنتا ہے. لیکن ہم نے قبرستانوں کو ویران کر دیا،
بہت دکھ کی بات ہے، ہم نے قبرستانوں کو میس اپ کر دیا، بہت افسوس کی بات ہے۔ بہرحال میرے مخاطبین سارے ایسے نہیں ہیں، بعض کمیونٹی قبرستان بہت مینٹین اور بہت صاف ستھرے اور بہت دیکھتے ہی بندے کا دل چاہتا ہے کہ حامل آخر اس نے یہیں پر آ کر سونا ہے۔ دین نے ان قبرستانوں کی ایک اہمیت رکھی تھی، ایک احترام رکھا تھا۔ سوال یہ نشان یہ ہے کہ ہم نے اس احترام کو کہاں تک باقی رکھا۔ تین کی عدد پر ہم مومنین ذرا حساس ہو جاتے ہیں۔ 5 مینرز قبرستان جانے کے۔ میں اپنے نجفی کے منڈے کلاس کے ممبرز کے لیے ایک چھوٹا سا ٹاسک رکھا ہے۔ واٹس ایپ گروپ ہے، ورنہ اس گروپ کو جو چلا رہی ہیں ایڈمنز، آپ ان کو پرسنل پر بھی رپلائی کر سکتے ہیں۔ 5 مینرز، اچھا یہ وہ مینرز نہیں ہوں گے جو میں نے بھی بتا دیے، 3-4 مینرز تو میں نے بھی باتوں باتوں کے درمیان بیان کر دیے نا، مثلا قبروں پر پانی ڈالنا چھٹے امام کی روایت کے ساتھ بیان کر دیا، قبر پر ہاتھ رکھ کر سورہ نازلہ کی تلاوت کرنا، یہ بھی میں نے گفتگو کے دوران بیان کر دیا، قبرستان میں داخل ہو کر ان پیٹنٹ جملوں کے ساتھ سلام عرض کرنا، یہ بھی میں نے بیان کر دیا، رات میں قبرستان نہ جانا، یہ بھی میں نے بیان کر دیا۔ اس کے علاوہ یہ آپ وہ کام نہ کریں، میری 4 چیزیں تو میں نے بیان کر دی، بعید میں نے 5 ہی بیان کر دی ہوں گفتگو کے دوران، تاکہ ہمیں احساس ہو کہ ہماری ان جگہوں سے، ہماری ابدی آرام گاہوں سے ہماری وابستگی کیا ہے۔ اور بہرحال حسن ختام گفتگو کا 8 شوال تاریخ تشیع کا وہ تکلیف دہ دن، جہاں انصار اور مہاجرین جیسی شخصیات دفن تھیں۔ ابھی میں حضرت زہرا کی قبر کے حوالے سے کچھ نہیں کہوں گی، ایک قول بقی کے اندر بھی دفن کا تو ملتا ہے نا۔ ان سے ہٹ کر ائمہ بقی کی بات کرتے ہیں ہم۔ ہمارے 4 ائمہ ہیں جو بقی میں دفن ہیں۔ ڈاکٹر ناصر رفیع اپنی ایک کتاب میں مثال دیتے ہیں، کہا مشہد کا ایک رہنے والا مومن پہلی مرتبہ حج یا عمرے کی سعادت سے فیض یاب ہوا، واپس مشہد آیا، مشہد واپس پہنچا تو گھر والوں سے مل کے امام رضا کو سلام کرنے گیا۔ جیسے ہی وہ امام رضا کے صحن میں داخل ہوا، اس نے دخول پڑھا، سلام پڑھنے لگا نا، اور اس جملے پر پہنچا السلام علیکہ یا غریب الغربا، تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور اس نے کہا مولا کیسے میں آپ کو غریب الغربا کہہ دوں، آپ کی بارگاہ منور ہے، سارا شہر مشہد کا اندھیرے میں ڈوب جائے، آپ کا حرم کچھ لمحے تاریک نہیں رہنے دیتے، جیسے کچھ لائٹ کو 19-20 ہوتا ہے، سٹینڈ بائی جنریٹرز فوراً آن ہو جاتے ہیں، روشنیاں، قمقمے، فانوس جگہ جگہ لگی ہوئی، جھومر، آپ کو تو ہم نے بادشاہوں کی طرح رکھا ہے۔ اگر لفظ غریب ہم کہیں تو ان 4 ائمہ بقی پر کہیں کہ جن کی قبروں پر نہ سایہ ہے نہ سائبان، جن کی قبروں پر نہ دربان کھڑے کیے گئے ہیں نہ ذریحہ مطہر ہے۔ میں صرف ایک جملہ، میں 4 ائمہ بقی کی بات نہیں کروں گی، میں صرف ایک جملہ امام حسن کے لیے کہوں، ایک جملہ مرحوم اظہر حسن زیدی کا، اور ایک جملہ کسی اور ارباب منبر میں سے کسی اور کا۔ میرا سلام ہو اس پہلے امام بقی پر، امام حسن مجتبیٰ پر، اس تنہا ترین سردار پر۔ مولا زندگی میں بھی آپ کو آپ کے چاہنے والوں نے اکیلا چھوڑ دیا، امت نے اتنے ستم ڈھائے، وہ زہر دیا کہ جب تشت یا لگن کو طلب کیا تو امام کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے تشت میں گرے ہیں۔ زینب کربلا کے لیے تیار کی جا رہی ہیں، شہزادی آپ تشت میں جب گرتے ہوئے ٹکڑے دیکھیں گی نا تو یقینی سی بات ہے سراسیمہ ہو جائیں گی، بہن ہے جناب زینب کبریٰ، اور جیسے ہی آپ کی آنکھوں میں آنسو آئیں گے میرا دل گواہی دیتا ہے امام حسین نے آگے بڑھ کر آپ کو یقیناً سینے سے لگایا ہوگا اور دلاسا دیا ہوگا، تسلی دی ہوگی، اور آپ جب اس دکھ سے بے قرار ہوئی ہوں گی کہ بھیا حسن کے جگر کے ٹکڑے اس طرح سے کٹ کٹ کے تشت میں گر رہے ہیں، تو یقینی سی بات ہے امام حسین نے کوئی ایسے دلاسے والے جملے دیے ہوں گے کہ حوصلہ کرو، صبر کرو،
شہزادی آج آپ بھائی کے جگر کے ٹکڑے تشت میں دیکھ رہی ہیں تو چاروں طرف بہن اور بھائی ہیں. حسین جیسا حامی مددگار بھائی موجود ہے جو سر پر دست شفقت رکھے، جو سینے سے لگا. لیکن جب کل حسین کی لاش کے ٹکڑے دیکھیں گی تو یہی آپ ہوں گی اور آپ کا رخ کربلا کی جانب ہوگا، مدینے کی جانب ہوگا. اور مقاتل نے ایک جملہ نقل کیا، جناب زینب کبریٰ نے نہ بابا کو آواز دی نہ ماں کو آواز دی، صرف ایک آواز دی، یا رسول اللہ یا محمد ھذا حسین مرملا بالدماء مقطع الاعضاء مصلوب بالامامۃ والرداء. یا رسول اللہ یہ آپ کا حسین ہے جس کی لاش ٹکڑوں میں بدل گئی ہے، جس پر خون اور خاک جم گیا ہے. مصلوب بالامامۃ والرداء، میرے بھائی کے جسم پر امامہ اور ردا نہیں رہا. اور اظہر حسن زیدی صاحب کا جملہ، زینب تمہارے بھائیوں کے جنازوں میں ذرا سا تو فرق تھا، ایک بھائی کے جنازے پر تیر تھے، دوسرے بھائی کا جنازہ تیروں پر تھا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ. نسألك الله ونعوذ باسمك العظيم الأعظم الأجل الجليل الأكرم. اللهم إني أسألك بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد. پروردگارہ ہماری سب سے بڑی حاجت، سب سے بڑی عیدی تیری بارگاہ میں طلب کرتے ہیں، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے ولی ہماری حجت کے ظہور کو سہل و یسیر قرار دے. پروردگارہ یہ وبا جس سے ہم کب سے پناہ طلب کر رہے ہیں، خدایا تجھے واسطہ منتقم آل محمد کا، پروردگارہ انسانیت کو، اسلام کو، اہل تشیع کو اس مصیبت سے، اس وبا سے، اس وائرس سے، اس بیماری سے نجات عطا فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہمارے مرحومین کے الخصوص میں اپنے مرحوم والدین کے لیے دعا گو. پروردگارہ ان کی قبروں پر اپنی رحمت، اپنے نور، اپنی مغفرت کی بارش نازل فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ ان جلیل القدر شخصیات کا، ان چار ائمہ بقی کا، ان آٹھ چار ائمہ بقی کے ساتھ اس روایت کی روح سے جن روایات میں جناب سیدہ کی قبر مطہر کی طرف اشارہ ہوتا ہے، وجود ناظرین سیدہ کونین کے صدقے میں، اور ان 5 عظیم شخصیات کے بعد ان بزرگان کے صدقے میں جو محترم دفن ہیں جنت البقیع میں، ان کے صدقے میں پروردگارہ ہمیں اس پروردگارہ ہم ان بزرگان کے صدقے میں ہمیں ان بزرگان کی شفا سے بہرہ مند فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عاجلہ و کاملہ عطا فرما، ہمارے پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما، ہمارے مقروضوں کے قرض کو غیب سے ادا کر دے، ہمیں ہمارے والدین کے لیے، ہماری اولاد کو ہمارے لیے باقیات الصالحات میں سے قرار دے. پروردگارہ تو نے دنیا میں اچھے بہترین روشن ہوادار وسیع گھر دیے، ہماری قبروں کو بھی بہترین جنت کے باغوں میں سے بہترین باغ قرار دینا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.